اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. ہمارے نبی یتیم پیدا ہو رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو معجزے سے پیدا ہوئے, معجزے سے. موسیٰ علیہ السلام معجزے سے پیدا ہوئے, لیکن عیسیٰ ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہو رہے ہیں. بلکہ دادا بے قرار ہے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے, یا اللہ میرا عبداللہ مر گیا, آج انہوں بچہ دے دے تاکہ وہ نشانی رہ جاوے. اسے کیا خبر کہ آج کون آ رہا ہے. وہ تو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے عبد المطلب رو رہے تھے کہ یا اللہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے بیٹے کا نشان مٹ جائے, آج میرے بیٹے کے گھر بیٹا پیدا کر دے. اور اسے نہیں خبر کہ اس کے گھر میں دو جہان کے سردار آ رہے ہیں. جنہیں خبر تھی انہوں نے شور مچا دیا. صبح ہوئی تو 12 ربیع الاول کی صبح ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے مکے, تو اس نے حرم میں شور مچایا, آج کسی قریشی کا بچہ پیدا ہوا ہے. کہا ہاں آج 2 بچے پیدا ہوئے. کس کے؟ ان کا فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے. کہا اس کا باپ زندہ؟ کہا ہاں. کہا نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو. کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا. کہ مجھے دکھاؤ. تو آپ کو باہر لایا گیا. اس نے جو ہی آپ کے چہرے پہ نظر ڈالی اور پھر پلٹ کے مہر نبوت پہ جو نظر پڑی تو اس کی چیخنی کا ویل لبنی اسرائیل لقد خرجت النبوۃ منها, ہائے بنو اسرائیل آج نبوت تمہارے گھر سے نکل گئی, اور اے قریش آج یہ عزت تمہارے گھر میں اتر گئی. ایک دن آئے گا اس بچے کا نام کل کائنات میں روشن ہوگا, اور کل کائنات کو یہ روشن کرے گا. یہ بچہ جنہیں خبر تھی وہ تو شور مچ گیا. ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی. دنیا میں پہلی اور آخری دفعہ ہوا, ورنہ ہر مچھلی اپنے باؤنڈری جانتی ہے. جب وہ اپنے باؤنڈری پر آتی واپس چلی جاتی. پانی آپس میں نہیں ملتا, مچھلی ملتی. کیپ ٹاؤن کے آخر میں گیا, وہاں پیسیفک اور انڈین اوشن مل رہے ہیں, تو مجھے وہاں دوستوں نے بتایا کہ وہ 2 سمندر آپس میں یوں لکیر بنی ہوئی تھی, اور جہاں تک نظر جاتی تھی پانی آپس میں مل نہیں رہا تھا, بلکہ پارٹیشن صاف نظر آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ اس سمندر کی مچھلی ادھر نہیں جاتی اور ادھر کی ادھر نہیں آتی. جب اس کنارے پر آتی تو واپس چلی جاتی, وہی آتی تو واپس چلی جاتی ہے. دنیا میں صرف یہ, اب میں آگے کہہ رہا ہوں, دنیا میں صرف ایک دفعہ ہوا جس دن میرے آپ کے نبی پیدا ہوئے. ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی کہ آج کائنات کے سردار آ گئے, آج وجہ کائنات آ گئے, کائنات کے لیے رحمت آ گئے. اور دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے, اور ایران کے بادشاہ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی, ایک دم بجھ گئی. اور ایران کا بادشاہ نوشیروان نے وہ محل بنایا تھا سنگ مرمر سے, اس کے 14 بڑے بڑے برج ٹوٹ کے زمین پر گر گئے. ہوا کہ ایک یتیم پیدا ہو رہے ہیں. یتیم دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. 10 عورتیں آتی ہیں. حلیمہ کے بھاگ جاگنے تھے, اس کی سواری کمزور تھی, وہ لیٹ ہو گئی, تو ان کے خاندان کی ساری عورتیں 9 بچے لے کے چلی گئیں. ہر عورت نے اس یتیم کو پوچھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا. پھر حلیمہ مکے میں انٹر ہوئی تو انہوں نے بھی دیکھا یتیم ہے. ہاں کہا مجھے معاوضہ کون دے گا, پیسے کون دے گا. سارا مکہ پھر کے آ کے تھک کے بیٹھ گئی. تو خامد نے کہا حلیمہ خالی گود جانے سے بہتر نہیں کہ یتیم ہم گود میں لے لیں, چلے ہمیں اجر ہی صحیح. کہاں چلو یہ ٹھیک ہے. اب دوبارہ گئیں, بھی خالی گود جانا مجھے تانا ملے گا. کہا کہ آمنہ بہن اپنا بچہ دے دو. انہوں نے فرمایا اس کی برکتیں تو دیکھے گی جب یہ تیری گود میں آئے گا. ان کی چھاتیاں خشک تھیں, جو ہی گود میں لیا دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی. اور آپ نے ایک چھاتی سے دودھ پیا, دوسری طرف لگایا تو انکار کر دیا, منہ بند کر دیا کہ ایک اور بیٹا تھا حضرت حلیمہ کا جو دودھ پیتا تھا. شروع سے آپ نے انصاف کی بنیاد رکھی. اور اس سے عجب بات اب بتانے لگا ہوں کہ اگلے دن جب حضرت حلیمہ
سوار ہوئی اپنی گدھی پر، کھوتی تھی جس کو اس پر سوار تھی، اونٹنی پر سامان تھا اسی کا ہاں جب رات ہوئی تو بھوک سے بیتاب، تو کہنے لگی اپنے خامد سے ابن ابی کبشہ نہ ابو کبشہ جا کے دیکھو تو صحیح کچھ دودھ کا قطرہ ہو نا، تھن تو خشک ہے، دودھ کہاں سے ہوگا؟ فرمانے لگے جا کوئی دیکھ، شاید کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو چلو کوئی لب ہی ہمارے تر ہو جائیں۔ تب اب تو حضرت حلیمہ کے خامد اٹھتے ہیں اور جا کر ٹٹولتے ہیں، تو جب تھنوں پہ ہاتھ پڑتا ہے تو وہ لٹک کے نیچے آئے ہوئے تھے دودھ کی وجہ سے، اور وہ ایک قطرہ مانگ رہی تھی، پورا جگ بھر کے لیا، پورا برتن بھر کے لائے۔ وہ حلیمہ نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ اسی اونٹنی سے آیا، لگتا ہے یہ بچہ کوئی برکت والا ہے۔ اس اونٹنے کو بھی پتا ہے کہ کون آ گیا ہے خیمے میں۔ اب صبح جب ہوئی اور اب گدھی پر سوار ہوئی اور گدھی کی لگام اٹھائی اس کو چلانے کے لیے، تو اس نے ایک دم تیزی سے منہ موڑا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا آسمان کو شکریہ کا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور پھر منہ سیدھا کر کے حلیمہ کے گاؤں کی طرف چل پڑی ہیں کہ جس گدھی پر آپ سوار ہوئے اسے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ یتیم کون ہے، یہ کون آ گئے ہیں۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ کوئی بڑی شان والے ہیں۔ آپ نے کہا وہ کیسے پتا چلا؟ کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے صحن میں، اوپر 14ویں کا چاند تھا، تو آپ بچہ موومنٹ کرتا ہے ایسے ایسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اللہ کا نظام ہے جس سے اس کا غذا ڈائجسٹ ہوتی ہے۔ تو کہا میں دیکھتا رہا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا، جب یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند زگ زیگ کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا، یحاکینی ویناجینی ویناغینی، یحاکینی ویناغینی ویمنعنی من البکا۔ چاند مجھے کھلاتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا اور مجھے رونے سے رو کے رکھتا تھا تاکہ میری ماں کے کام میں کوئی خلل نہ آئے۔ یہ تو پنگھوڑے میں گود میں یہ شہنشاہیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں اور یہ بلندیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ واحد نبی ہیں جن کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک کی ہر ادا محفوظ، زندگی کا ہر عمل محفوظ۔ اس سے بھی 10,000 سال اوپر چلے جائیں اگر دنیا نے باقی رہنا ہے تو جیسے قرآن پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا، ایسی میرے نبی کی زندگی پر بھی اللہ کا سایہ ہے۔ ساری دنیا کے دجال کھٹے ہو جائیں میرے نبی کی زندگی کو بدل نہیں سکتے۔ تو بھائیو نمونہ موجود ہے، زندگی موجود ہے۔ میرے نبی جب ایک چھوٹی سی بات میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے، اچھا بھی یہ غمگین ہونا ایک آدمی کی فطرت میں شامل ہے، تو غمگین ہوتے تھے تو اب کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو تو کوئی حلال حرام کا قصہ تو نہیں، کوئی حلال حرام کا قصہ تو نہیں، کوئی جائز ناجائز کا قصہ تو نہیں، لیکن جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے محفوظ کر۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں سیدھے ہاتھ اور کون نہیں یہاں رکھے اور یوں بیٹھتے، تھوڑی دیر کے بعد یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہوتی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ پہلے ہی نور تھا لیکن یہاں سے زیادہ روشنی نکلنا شروع ہو جاتی، اور جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ قربان جاؤں، ہائے ہائے ہائے، ذرا اپنے نبی کی ناراضگی سننا۔ آپ ابو ہریرہ پہ فرض کرو ناراض ہو گئے تو اب وہ ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ اس کو بے عزت کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپڑ رہے ہیں۔ ادھر سے ابو ہریرہ مسجد میں انٹر ہوئے اور آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ ناراض ہیں، تو بس یہ ناراضگی تھی، بس آپ منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتے تھے، اے ناراضگی۔ آپ حضرت انس پہ ناراض ہو گئے، وہ ادھر سے آئے ہیں، آپ کی نظر پڑی تو آپ بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور صحابہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا وہ اللہ کے نبی ناراض۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پہ جانے لگے، ماں نے روکا کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں، مجھے چھوڑ کے کیوں جاتا ہوں؟ کہ میں تو جاؤں گا، کہ میں تجھے اس دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے پلایا، ایسے اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کیا، کہ میں تو جاؤں گا۔ انہوں نے فوراً اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے دودھ کا واسطہ دیا اور پھر یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔
تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے آئے کہ مجھے شاباش ملے گی. آپ نے دیکھا تو یوں پھیر لیا. وہ پریشان ہو گئے, ان کو اندر کی بات کا تو پتہ نہیں تھا. ابھی ماں نے پیغام بھیج دیا. وہ تو بڑے خوش ہو کے انٹر ہوئے کہ اب میرا نبی کہے گا شاباش بھائی تھاپڑا ہے تینوں. وہ آپ ایسے بیٹھ گئے. ایسے بیٹھنے کا مطلب تھا کہ اب ناراض ہیں. ان کو تو اپنے پڑ گئی, ہتھیار بھول گئے. کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہاں میں ناراض ہوں. کیا ہوا؟ کہ تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا, تو پھر ہتھیار اٹھا کے آ گیا ہے. مجھے ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں ماں کا دل دکھے. چل جا ماں کی خدمت کر, مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. یہ میرے نبی کا اظہار ہے, ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. ہائے ہائے, سراپا رحم و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بردانے والا, غریبوں کا والی غلاموں کا مولا. ہائے ہائے ہائے.